تو ہم بات کرنے جا رہے تھے تقوی پر. یا ایھا آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم پر پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. آج ہم سمجھیں گے کہ یہ تقوی ہے کیا، اس کی بڑی اہمیت ہے. کل والے سوال سے شروع کرتے ہیں جو کہ بیٹی زہرا نے کیا تھا. وہ کیا تھا؟ رمضان کیوں دیا گیا ہے؟ کل میں نے ایک جواب آپ کو دیا تھا. آج اس کا ایک جواب یہ بھی ہے، رمضان اس لیے دیا گیا ہے ہمیں تاکہ ہم متقی بن جائیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے اس لیے دیے گئے ہیں، رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ روزے ہوتے ہیں نا. روزے اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہم متقی بن جائیں. تو رمضان کی وجہ یہ ہے، رمضان آتا ہے، اس میں اللہ نے اتنی برکتیں، رحمتیں اللہ ہمیں دیتا ہے، اور روزے فرض کر دیے گئے ہیں ہم پہ تاکہ ہم متقی بن جائیں. تقوی کی بڑی اہمیت ہے. تقوی کے بغیر کوئی منزل نہیں، کوئی عاقبت نہیں. تقوی کے بغیر کوئی ہدایت نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. شک سے ماورا ہے یہ کتاب، شک سے اوپر ہے. لعلکم تتقون ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے، ان کو ہدایت دیتی ہے یہ کتاب جو کہ متقین ہیں. ھدی للمتقین. آگے قرآن میں ھدی للناس بھی ہے، مگر وہ عام ہدایت ہے. وہ ھدی للناس کا مطلب ہے کہ راہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے کی طرف بلانا. اور ھدی للمتقین کا مطلب یہ ہے کہ متقین کے لیے وہ ہدایت ہے کہ ان کو نہ صرف راہ کے لیے بلاتی ہے بلکہ منزل تک پہنچاتی ہے. تقوی آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے. تقوی کے بغیر کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی منزل نہیں. تو آگے اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کریں، اور یہ یقین رکھیں، یہ جانیے کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور یہ علم رکھیے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. پھر آگے فرمایا ان اللہ یحب المتقین. ان اللہ یحب المتقین. اللہ تقوی والوں سے محبت رکھتا ہے. اللہ کی محبت ملتی ہے آپ کو جب آپ میں تقوی آتا ہے، ایسے نہیں ملتی. وہ اس پر جا رہے ہیں نا. پہلے یہ تو بتاؤں کہ تقوی کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ کو اللہ کی صحبت ملتی ہے، اللہ کی معیت ملتی ہے جب آپ متقی ہیں، اور اللہ کی محبت ملتی ہے جب آپ متقی ہیں. اور اللہ نے فرمایا قرآن میں ان اکرمکم عند اللہ، تم میں اللہ کے نزدیک، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اللہ کے نزدیک، لوگوں میں اللہ کے نزدیک عزت والے وہ ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. وہ اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں. اللہ کی نگاہ میں ان کی بڑی عزت ہے جو تقوی والے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ زاد راہ اختیار کریں آخرت کے لیے. زاد راہ، سامان سفر ہوتا ہے نا. ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل میں کراچی جاؤں تو میرا ایک بیگ ہوگا، کچھ وغیرہ کتابیں وغیرہ ہوں گی میرے پاس. یا اگر کوئی آپ میں سے کوئی کھانا پکا کے مجھے دے راستے میں کھانے کے لیے، تو وہ کھانا بھی میرے پاس ہوگا.
تو یہ کیا ہوتا ہے؟ راہ ہے، یہ زاد راہ جو سفر میں ہم سامان رکھتے ہیں. زاد راہ اختیار کیجئے، اللہ نے کہا آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھی کرو، کیونکہ یہ جو سفر کرنا ہے نا، اپنے اس دنیا سے جانا ہے، پھر آخرت کے لیے جانا ہے. اور تقوی بہترین زاد راہ ہے. تقوی جو ہے نا وہ آخرت کے لیے بہترین سامان سفر ہے. تقوی. پھر فرمایا کہ لباس التقوی خیر من خیر، جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہترین لباس ہے. تقوی کا جو لباس ہے نا، اللہ نے جب لباس کا ذکر کیا کہ تم لباس سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہو، اپنے بدن کو ڈھانپتے ہو، اور اس سے تم اپنی زینت بھی بناتے ہو، اور بہترین جو لباس ہے وہ تقوی ہے. بہترین لباس تقوی ہے. تو تقوی کیونکہ یہ آپ کو عزت سے ڈھانپ لیتا ہے، آپ اللہ کی نظر میں عزت والے ہو جاتے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. تقوی آپ کو اللہ کی صحبت بھی دیتا ہے، آپ اللہ کے ساتھ ہوتے ہو. تقوی آپ کو اللہ کی محبت بھی دیتا ہے. تقوی آپ کو اللہ کی نظر میں آپ کو عزت والا بناتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ تقوی ہے کیا. یہ تھوڑی سی آیتیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی قرآن سے، باقی 400 کے لگ بھگ آیتیں ہیں قرآن میں جو تقوی کے لیے آئی ہیں. قرآن میں 400، ہمیں بھی مور اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. تقوی ہے کیا، اس کی اہمیت آپ نے جاننے کتنی بڑی اہمیت ہے اس کی. تقوی کیا ہے؟ تقوی سے مراد ہوتا ہے رک جانا. پرہیزگاری بھی ہے اس کا مطلب خوف بھی ہے، خدا کا، اللہ کا ڈر بھی ہے. ڈر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے پوچھا، استفسار کیا کہ تقوی کیا ہے. تقوی کے بارے میں پوچھا. تو حضرت ابی کعب نے فرمایا کہ کیا آپ کبھی خاردار راہ سے گزرے ہیں، یعنی کانٹوں والی راہ، کوئی ایسا رستہ ہو جس میں کانٹے بچھے ہوئے ہوں. کیا آپ کبھی، عمر فاروق سے پوچھ رہے ہیں حضرت ابی کعب، آپ کبھی خاردار راہ سے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جی بالکل گزرا ہوں. کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں اپنے آستینے کس لیتا ہوں اور دیکھ دیکھ کر قدم رکھتا ہوں، سنبھال کر، دیکھ دیکھ کر قدم رکھتا ہوں. ابی کعب نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے، دیکھ دیکھ کر، دیکھ بھال کر آگے چلتے رہنا. یہ تقوی ہے جو کہ اس صحابی نے معنی بتائی ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی 4 ان ہستیوں میں سے ہیں جن کی زیادہ اسٹڈی کی جاتی ہے دنیا میں. حضرت جلال الدین رومی، ابن العربی، امام غزالی اور علامہ اقبال. ان پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے، ان کی بڑی اسٹڈی کی جاتی ہے. امام غزالی نے اس کی معنی بتائی، اس کی ڈیفینیشن دی. معنی تو وہ جو میں نے آپ کو بتا دی، اس کی ڈیفینیشن دی اپنے کتاب میں بدایہ والہدایہ میں. ہدایت کی ابتدا، اس کا مطلب ہدایت کی ابتدا. تو وہ کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے تقوی کی ڈیفینیشن دی. وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں اللہ آپ کو دیکھنا چاہے آپ وہاں حاضر ہوں، اور جہاں اللہ آپ کو نہ دیکھنا چاہے وہاں آپ غیر حاضر ہوں. یہ تقوی ہے. جہاں مالک آپ کو دیکھنا چاہے نا، جو وہ چاہتا ہے کہ آپ وہ کام کریں، آپ وہاں حاضر ہوں، آپ وہ کام کریں،
اور جس سے وہ روکتا ہے کہ آپ کام نہ کریں وہاں سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ڈیفینیشن دی ہے تقوی کی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب بھی یہی ہے، اللہ کے احکامات بجا لانا، جو اللہ نے حکم کیا ہے وہ کرنا، اور اس سے رک جانا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ تقوی ہے۔ اس میں سارے احکامات آ جاتے ہیں، سارے امر بھی آ جاتے ہیں، نہیں بھی آ جاتے ہیں۔ پھر دوسری ڈیفینیشن دی حضرت غوث الثقلین، غوث الورا، غوث الاعظم دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ڈیفینیشن دی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں، حضرت غوث الاعظم دستگیر کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، انہوں نے ایک باب قائم کیا جس کا ہے کہ اللہ کے ہاں بزرگ وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ غنیۃ الطالبین میں ایک چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں انہوں نے ڈیفینیشن دی ہوئی ہے تقوی کی۔ انہوں نے بھی پہلے یہ بات کی ہے کہ جہاں مالک آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اللہ وہاں آپ حاضر ہوں، اور جہاں سے وہ منع کرتا ہے، جہاں وہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا وہاں آپ نہ ہوں، یہ تقوی ہے۔ دوسری ڈیفینیشن غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کر دے اس سے دور ہو جانا، یہ تقوی ہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ چیز، ہر وہ فعل جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، آپ اس فعل سے دور ہو جائیں، یہ تقوی ہے۔ یہ غوث الاعظم دستگیر نے دی ڈیفینیشن۔ اب آپ غور کریں کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہیں، آپ ان سے دور ہو جائیں آپ متقی ہو جائیں گے۔ ایک اور دوسری ڈیفینیشن، تیسری ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ جس حالت میں اللہ نے آپ کو روح دی ہے، یہ ڈیفینیشن بتائی ہے اسکالر طاہر القادری نے، بڑے اسکالر ہیں اس دنیا میں ابھی جو زندہ ہیں نا اسکالرس میں سے سب سے بڑے جو اسکالر ہیں وہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں۔ انہوں نے ایک ڈیفینیشن دی ہے، وہ یہ ہے کہ جس حالت میں اللہ نے آپ کو بھیجا تھا نا، جو روح دے کے آپ کو بھیجا، جو سمجھ، جو دل دے کر آپ کو بھیجا، جو سمجھ دے کر آپ کو بھیجا، جو دماغ دے کر آپ کو بھیجا، آپ اسی حالت میں وہ چیز، وہ روح لوٹا دیں اللہ کو، یہ تقوی ہے۔ یعنی آپ نے اس روح کو گندا نہیں کیا، آپ نے اس دل کو گندا نہیں کیا، جیسا اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ جیسے ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ہم پاک و صاف ہوتے ہیں نا، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ہماری روح مجلہ ہوتی ہے، مصفہ ہوتی ہے، ایسے ہی آپ مرتے وقت بھی آپ اس حالت میں ہوں، تب ایسے سمجھیں آپ کی زندگی تقوی میں گزری ہے، یہ تقوی ہے۔ آپ اپنی روح کو کرپٹ نہ کریں، اب اس کو گندا نہ کریں، اپنی سوچ کو کرپٹ نہ کریں، اپنے دل کو پڑا گندا نہ کریں، یہ تقوی ہوتا ہے۔ پھر چوتھی ڈیفینیشن جو تقوی کی ہے وہ یہ ہے، یہ بھی غوث الورا، غوث الاعظم دستگیر نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی احکام شریعت ہیں ان کے آداب کی حفاظت کرنا تقوی ہے۔ جملہ احکام جو شریعت کے جملہ احکام ہیں ان سب کے آداب کی حفاظت کرنا تقوی ہے۔ اگر اللہ کے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، جو بھی اللہ کا حکم ہے، اس کے آداب ہوتے ہیں، ان آداب کو بجا لانا تقوی ہے۔ اب فار ایگزامپل ایک ادب ہوتا ہے ہر چیز کا، مسجد میں داخل ہونے کے لیے ادب یہ کہا گیا ہے کہ پہلے سیدھا پاؤں رکھنا ہے، دایاں پاؤں رکھنا ہے، پھر بایاں پاؤں رکھنا ہے آپ کو۔ تو اگر مسجد میں کوئی پہلے الٹا پاؤں رکھ رہا ہے اور پھر سیدھا پاؤں رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ادب نہیں ہے، یہ جو حکم ہے اس حکم کا ادب نہیں ہے، اس کے پاس تقوی نہیں ہوگا۔
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. ٹھیک ہے جی, حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. اب اس حکم کا بھی ادب ہے, بہت سارے آداب ہیں. جو بھی اللہ کا حکم ہے نا, اس سب کے آداب. اب احکام شریعت کے آداب ہے نا, والدین کے سامنے آپ نے اچھی طرح سے بات کرنا ہے, یہ ادب ہے. والدین کی تعظیم کرنا, یہ اس حکم کا ادب ہے. اگر آپ اس حکم کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں, ادب نہیں کر رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ آپ میں تقویٰ نہیں آئے گا. تقویٰ کیا ہے؟ جملہ احکام شریعت کے آداب کی حفاظت کرنا تقویٰ ہوتا ہے. ایسے ہی دیکھیں, اب آداب جو ہے نا وہ پورے شریعت میں, پورے معاملات میں ہیں. فرائض میں ہیں, واجبات میں ہیں, سنن میں ہیں, نوافل میں ہیں, اور آپ کی زندگی میں ہیں. اب کیا ادب یہ ہے کہ فرائض آپ نے پورے کرنے ہیں, اور وہ بھی خوشی خضوع کے ساتھ. فرائض کو چھوڑ کر اگر آپ نوافل کی طرف جائیں گے تو نوافل قبول نہیں ہوں گے. فجر کی فار ایگزامپل آپ 2 رکعت ہوتی ہے نا, فرض 2 رکعت فرض فجر کی, اگر آپ وہ چھوڑ رہے ہو, قضا ہو رہی ہیں آپ سے, اور آپ پھر پورا دن آپ 2000 نوافل بھی پڑھیں نا, پھر بھی آپ کے قبول نہیں ہوں گے, وہ فرض پورا نہیں ہوگا آپ کا. تو یہ درجات رکھے ہوئے ہیں, پہلے فرائض ہیں, پھر واجبات ہیں, پھر سنتیں ہیں, پھر نوافل ہیں, پھر مستحب ہے, پھر محب ہے, مباح ہے, مباح. یہ درجہ بندی ہے. یہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں ایسے درجہ بندی ہے, ورنہ واجب اور فرض ایک ہی ہیں اس میں. شافعی اسکول آف تھاٹ میں, یہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں زیادہ درجہ بندی ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ آداب کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. آداب کو تو جو لوگوں کے ساتھ آپ نے معاملات کرنے ہیں ان کے بھی آداب ہیں, معاملات کے, سفر کے بھی آداب ہیں, حضر کے بھی آداب ہیں. لوگوں کے ساتھ جب معاملہ ہو تو آپ اچھی طرح سے ان سے معاملہ کریں, بے ایمانی نہ کریں. یہ ادب ہو گیا اس معاملے کا, اس شرعی حکم کا. اس کے بغیر تقویٰ حاصل نہیں ہوگا. اچھا, حکم ہے جو آپ کے اعضاء و جوارے ہیں, پارٹس آف باڈی ہیں, ہمارے پارٹس آف باڈی, ان کے بھی آداب ہیں. آپ کانوں سے سنتے ہیں, اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے یہ نہیں سننا, اس سے آپ اپنے کانوں کو روک دیں, وہ نہ سنیں, اور جس سے کہا ہے کہ یہ سنیں وہ آپ سنیے. یہ تقویٰ ہو گیا. اب آپ اگر یہ سن رہے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے, تو پھر آپ میں تقویٰ نہیں آئے گا. اب فار ایگزامپل آپ گانے سنتے جا رہے ہو, اور آپ گلا سنتے جا رہے ہو, اس سے اللہ نے منع کیا ہے نا, اس سے آپ رک جائیں, ورنہ آپ سے آداب چھوٹ جائیں گے. اور جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں نا بیٹا, ان سب کا اثر ہوتا ہے ہمارے وجود میں. تو کوشش کریں کہ وہ چیزیں سنیں جس کا آپ پر اچھا اثر ہو, نیگیٹو امپیکٹ نہ پڑے آپ کے وجود میں. جو کچھ بھی آپ سنیں. دیکھنے کے بھی آداب ہیں. آپ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے, تو یہ آداب چھوٹ رہے ہیں آپ سے. اگر آپ وہ چیز دیکھ رہے ہیں جس سے اللہ نے حکم کیا ہے کہ یہ دیکھیں, پرمیسیبل ہے, جو حکم ہے, تو وہ آپ دیکھیے, یہ تقویٰ ہے. اب آپ اگر ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے, تو یہ کیا حکم شرعی کے خلاف ہو گیا. ایسے غیر محرم کو دیکھنا, یا جو بھی چیزیں آ گئی اس میں فلمیں آ جاتی ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس چیز سے بھی اللہ نے منع کیا ہے نہ دیکھیں, وہ آپ دیکھ رہے ہو, تو یہ تقویٰ کے خلاف ہے, یہ آداب کے خلاف ہے. ایسے ہی پھر زبان کا تقویٰ ہے. اللہ نے منع کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, گلہ نہیں کرنا, غیبت نہیں کرنا, اور آپ وہ کیے جا رہے ہو, تو یہ آداب آپ سے مس ہو رہے ہیں. اس سے آپ کو تقویٰ نصیب نہیں ہوگا.
اپنی زبان کو وہاں استعمال نہ کیجیے جہاں اللہ نے منع کیا ہوا. والدین کے سامنے چلانا، اونچی آواز میں بات کرنا منع ہے، نہیں کرنا. ایسے ہی جھوٹ وغیرہ بولنا، گلا کرنا، غیبت کرنا، یہ سب منع ہے. ایسے پھر ہاتھوں سے آپ وہ کام کر رہے ہو جسے اللہ نے کرنے کو کہا ہے اور اس سے منع ہو رہے ہو، آپ رک رہے ہو جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ تقویٰ ہے. یہ آداب شریعہ ہے. اگر آداب مس ہو رہے، جملہ جو پورے آداب ہے نا، مجموعہ آداب کا نام تقویٰ ہے. مجموعہ آداب کا نام. اور آداب کے بغیر حکم شرعی آپ کیسے انجام دیں گے؟ شریعت کا حکم بغیر آداب کے آپ انجام نہیں دے سکتے. اور امام غزالی نے، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کے اعضاء و جوارح، آپ کے باڈی پارٹس اللہ کے حکم کی بجا آوری پر راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنے خود کے مانیٹر نہ بن جاؤ. آپ اپنے اعضاء و جوارح کی مانیٹرنگ کریں، محاسبہ کریں اپنے نفس کا. آپ غور کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جب آپ غور کریں گے نا، اپنے نفس کا مانیٹر بنیں گے آپ، اپنے باڈی کے، آپ اپنے اعضاء و جوارح کے، تبھی آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ حکم شرعی اس پر عمل کر پائیں، شریعت پر. اور یہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں بڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے، شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہمیں ڈیفیکلٹ لگتا ہے. اصل میں بیٹا یہ ڈیفیکلٹ ہوتا نہیں ہے، ہم بے عمل ہیں. ہم اگر عمل کرتے رہے نا تو یہ بہت آسان ہے. کیا ہوتا ہے کہ جو بھی حکم ہوتا ہے نا، جو بھی کام ہوتا ہے، وہ تو شروعات میں ڈیفیکلٹ لگتا ہے. آپ دیکھیں، آپ اسپیچ کریں، شروعات میں آپ کو اسپیچ کرنے کو کہا جائے تو آپ کو ڈیفیکلٹ لگے گا نا اسپیچ کرنا. جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تب آپ کے لیے آسان بن جائے گا. Now making a speech on Rostam is so easy for me. Why so easy? Because I have been practicing for a long time. I have been practicing. It's so easy for me. If you will be practicing for a long period of time, it will be easy for you to make a speech. So پریکٹس جب ہم کرتے ہیں نا تو وہ چیز ہمارے لیے آسان بن جاتی ہے. کہ رمضان کس لیے دیا ہے اللہ پاک نے؟ احکام شریعت کے جو احکام ہیں اس پر پریکٹس کریں آپ، وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. رمضان کے بعد بھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، تب آپ متقی بن جائیں گے، آپ پرہیزگار بن جائیں گے. آپ عمل تو کریں نا. اللہ نے کہا ہے جو میرا تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کے لیے اپنی راہ آسان کر دیتا ہوں. اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اپنی راہیں آسان فرما دیتا ہے. جی تو آداب شریعت آپ کیا کریں، آپ ایک پوائنٹ سے اسٹارٹ کریں، ایک حکم کو پکڑیں اللہ کا اور اس پر عمل کرتے جائیں. شروعات کریں. اگر آپ شروعات کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے شروعات کرنی ہے، ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، ضروری ہے بیٹا، کیونکہ اس کے بغیر ہدایت نہیں، ہم گمراہ ہو جائیں گے. اس کے بغیر کوئی ہدایت نہیں ہے، تقوی کے بغیر کوئی منزل نہیں، کوئی ہدایت نہیں ہے. اور وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ اختیار کیجیے. اور جو سب سے بہترین زاد راہ ہے وہ کیا ہے آخرت کے لیے؟ وہ تقوی ہے. اور ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ظلم یہ ہے کہ ہم نے اس کو فقط موت پر ہی، مرنے پر ہی پڑھتے ہیں ہم اس کلمے کو. اگر ہم اس کو موت پر نہیں زندگی پر حاوی کریں نا تو یہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے، ہمیں متقی بنا سکتا ہے. اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں اسی کی طرف جانا ہے. اور جب ہم اس کی طرف جائیں تو ہم کیا لے کر جائیں گے؟ خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے.
اللہ کے سامنے جب آپ ایک ایک کر کے جائیں گے قیامت والے دن، اللہ کے سامنے ہوں گے، تب آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے وہاں؟ اگر بغیر تقویٰ کے جائیں گے، اگر تقویٰ کے ساتھ جائیں گے تو ہم سرخرو ہوں گے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے، ہم خوش ہوں گے کہ ہم نے تقویٰ اختیار کیا ہوا تھا دنیا میں۔ اور جو تقویٰ والے ہوں گے نا، وہ جنت میں جو نشستیں لگے گی، جو سیٹیں لگائی جائیں گی، چیئرس لگائی جائیں گی جنت میں، جو صوفے لگائے جائیں گے، اس میں جو قریب والی نشستیں ہوں گی نا اللہ کی، اس پر تقویٰ والے بیٹھے ہوں گے۔ بڑا انعام ہے اس دنیا میں بھی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے اور پھر آخرت بھی سنور جاتی ہے اگر آپ تقویٰ اختیار کریں تو۔ تقویٰ کیسا ہونا چاہیے؟ اب تقویٰ یہ ہمہ گیر لفظ ہے، ایک بڑا جامع لفظ ہے۔ یہ کوئی جیسے میں آپ کو بتا گیا کہ جملہ آداب کا نام تقویٰ ہے، احکام شریعت امر و نہی کا نام تقویٰ ہے۔ ایسے پھر علم ہے نا بیٹا، علم آپ کا بغیر اگر لالچ کے ہے، نافع ہے، نقصان دہ علم نہیں ہے، علم بغیر نقصان کے ہے آپ کے پاس، علم نافع ہے تو یہ تقویٰ ہے۔ اگر آپ کے پاس زہد ہے بغیر دکھاوے کے، یعنی آپ کے پاس عبادت ہے، آپ عبادت کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے، تو یہ تقویٰ ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس اطاعت ہے اللہ کے بغیر شرک کے ہے، آپ کے پاس اللہ کے، آپ شکر گزار ہے، آپ کے پاس شکر ہے وہ بغیر کنڈیشن کے ہے، بغیر شرط کے ہے، یہ تقویٰ ہے۔ شکر بغیر شرط کے تقویٰ ہے۔ صبر ہے آپ کے پاس، صبر بغیر شکوہ کے، صبر آپ کر رہے ہیں اور شکوہ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ تقویٰ ہے، آپ متقی ہو جائیں۔ ہدی للمتقین، ہدایت تقویٰ والوں کے لیے ہے۔ اور بیٹا تقویٰ جو ہے نا، وہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے ملتی ہے۔ یہ جو سارے احکام شرعی ہیں نا، کچھ احکام شرعی جو ہیں، سارے احکامات شریعت کے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، یہ سنن ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم اطاعت کریں گے تب ہمیں تقویٰ نصیب ہوگا، اور ہمیں تب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نصیب نہیں ہوگی جب تک ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کریں گے۔ بغیر محبت کے اطاعت ہوتی ہی نہیں ہے، یا اگر ہوتی ہے بھی تو مجبوری میں ہوتی ہے۔ اسلام مجبوری کا نام نہیں ہے، اسلام محبت کا نام ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یہ اللہ کا جو ڈر ہے، یہ خوف، یہ وحشت والا ڈر نہیں ہے، یہ محبت والا ڈر ہے۔ جسے اگر محبت ہو جائے، اسے ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، ڈر ہوتا ہے نا ڈر۔ تو جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ سے، یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے ایسے کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے یا اللہ کا رسول ناراض ہو جائے۔ یہ جو ڈر ہے نا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو محبت کے بغیر آپ سنتوں کی پیروی نہیں ہوگی آپ سے، اور سنتوں کی پیروی کے بغیر آپ کو تقویٰ نصیب نہیں ہوگا۔ سنتوں کی پیروی کیسے ہوگی؟ محبت کیسے آئے گی آپ کے دل میں؟ ختم کر رہا ہوں میں گفتگو کو یہاں پر۔ محبت کیسے آئے گی آپ کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ جب آپ درود شریف پڑھیں گے کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا آپ کے دل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرتا ہے، اور پھر سنتوں پر عمل ہوتا ہے، پھر تقویٰ آتا ہے، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، پھر جنت نصیب ہوتی ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے مومنو، تم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. تو یہ اللہ کا حکم ہے. آپ دیکھیں یہ حکم ہے، اس کا بھی ایک ادب ہے. آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں کسی حالت میں، کسی وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. نہ ہی درود شریف کے لیے کوئی کنڈیشن کی لمٹ ہے، نہ ہی کسی کنڈیشن کی لمیٹیشن ہے، اور نہ ہی کسی حالت کی کوئی شرط ہے. سارا جو ہے نا، یہ سارا کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں درود شریف. ظہر فار ایگزامپل، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے. اب نماز اگر چھوٹ گئی آپ سے، فجر کی نماز چھوٹ گئی، تو ظہر ایک وقت ہوتا ہے نا، اس کے بعد قضا ہو جاتی ہے. اگر درود کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اب حالت ہے نماز کے لیے، ایک حالت ہے نا اسپیسیفک. آپ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تہجد تحیات کے میں بیٹھتے ہیں آپ. مگر درود شریف پہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، پوسچر کی لمیٹیشن بھی نہیں ہے. کسی بھی پوزیشن میں آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں. کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں. درود شریف جب آپ کثرت سے پڑھیں گے، ہم اگر ادب کا یہ تقاضا ہے کہ آپ بیٹھیں اور آپ آنکھیں بند کر کے دھیان آپ کا گنبد خضرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روضے کی طرف ہو، سارا خیال وہاں پر ہو، اور آپ پھر درود شریف پڑھتے جائیں. اور آپ یہ سوچیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، اور بے شک وہ سنتے ہیں. جو بھی ہم درود بھیجتے ہیں نا بیٹا، وہ سنتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں درود شریف. آپ یہ سمجھ کر درود شریف پڑھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر